محترم بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو نصیحت بڑی قیمتی نصیحت ہے، بڑی نفع بخش نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن عبد الناس، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، ہر حرام کام کو چھوڑنے والے ہو جاؤ، ہر حرام کام کو اپنی زندگی سے نکالنے والے ہو جاؤ، تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے زندگی کو گزارنے والے ہو جاؤ۔ تکن عبد الناس، تم اس زمین پر سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت میرے آقا کی، کیا ارشاد فرمایا میرے آقا نے، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم اس زمین پر سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ لہٰذا جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، ہماری محنت کے ذریعے سے، ہماری مشقت کے ذریعے سے، ہماری تجارت کے ذریعے سے، حلال کاروبار کے ذریعے سے یا محنت مزدوری کے ساتھ، تو اسی پر اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جا۔ تکن اغنى الناس، تو اس زمین پر سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دوسروں کو دیکھ کر کے، دوسروں کو دیکھ کر کے، بڑے بڑے مالداروں کو، بڑے بڑے مالدار کے گھروں کو دیکھ کر کے، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر کے اپنے آپ کو میں اور آپ غریب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ لیکن آقا کیا فرما رہے ہیں؟ ارے مالدار بننا چاہتے ہو، اس زمین پر یہ چاہتے ہو کہ ہم اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جائے، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جائے۔ آقا نے فرمایا، ارے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے تم اسی پر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، تم اس زمین کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ، تم اس زمین کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہو گیا وہ اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ اور فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں علماء، سب سے پہلی چیز انسان کو اپنے اندر قناعت لے کر کے آئے، صبر کو لے کر کے آئے، اپنی زندگی کے اندر صبر لے کر کے آئے کہ جو اللہ نے تجھے دے دیا ہے، اللہ میں اس پر صبر کے ساتھ زندگی گزاروں گا، بے صبرہ نہیں ہوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ جو تو نے دیا ہے اسی پر صبر کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رضا بالقضاء، کہ اللہ کی رضا میں راضی رہو، جو اللہ نے دے دیا اسی پر راضی رہو۔ کسی کے سامنے، کسی کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر لالچ لے کر کے نہ آؤ، کسی کی مالداری کو دیکھ کر کے، کسی کے پیسے کو دیکھ کر کے، کسی کے اچھے گھر کو دیکھ کر کے اپنے دل کے اندر لالچ لاؤ مت نا، لالچ لے کر کے مت آنا۔ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اسی پر راضی رہو، اسی پر قناعت اختیار کرو۔ تکن اغنى الناس، آقا فرماتے ہیں تم اس زمین کے سب سے، تکن اغنى الناس، اس زمین کے تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ یہ مالداری، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ مالداری کی علامت نہیں ہے۔ اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل غریب ہوں، کمزور ہوں، لیکن میرے بھائی اگر میں اور آپ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہیں گے تو میں اور آپ اس زمین کے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے نیک بندے، تیسری نصیحت میرے آقا نے ارشاد فرمائی،
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. یہ تیسری نصیحت کے اعتبار سے اگر میں اور آپ اپنے اندر غور کریں، اگر میں اور آپ اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ہاں ہم اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ایمان والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام پر چلنے والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہاں بڑا مسلمان مانتے ہیں. نعرہ اللہ کے نیک بندے، ذرا اس حدیث کے تعلق سے اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے. یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ مسلمان ہونے کی علامت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان والا ہونے کی علامت، یہ مسلمان بننے کی علامت. ہاں جو آقا ہاں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ہاں ان کی بے عزتی کرے، ہاں ان کی ناقدری کرے، ان کو حقیر سمجھے، اپنے پڑوسی کو رلائے، ہاں ان کو تکلیف پہنچائے، ہاں تو کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا، ہاں کہ اپنے آپ کو مسلمان تو مسلمان، وہ اپنے آپ کو ایمان والا بھی نہ سمجھے. کیا فرما رہے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان تو مسلمان، اپنے آپ کو ایمان والا بھی نہ سمجھے. لیکن اللہ کے نیک بندے بڑی تاکید کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کو ہاں پڑوسی کے بارے میں حضرت جبرائیل ہاں تاکید لے کر کے آیا کرتے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں. ایک صحابی نے دیکھا، ارے اللہ کے نبی، ایک صحابی اللہ کے نبی کی ہاں خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے اللہ کے نبی ہاں ایک کسی اجنبی آدمی سے باتیں کر رہے ہیں. ہاں وہ کون ہے؟ صحابی عرض کرنے لگے، ارے یہ کون آدمی ہے، یہ کون اجنبی آدمی ہے جو اللہ کے نبی کو نہ بٹھاتا ہے، کھڑے کھڑے باتیں کرتا ہے، اور میرے پیر دکھنے لگے، آقا کو تکلیف ہو رہی ہوگی. لیکن جیسے حضرت جبرائیل واپس چلے گئے، اللہ کے نبی سے صحابی نے معلوم کیا آقا وہ کون تھا جو آپ سے کھڑے کھڑے باتیں کر رہا تھا، آقا وہ کون تھا. حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو مجھے پڑوسیوں کے حقوق گنا رہے تھے کہ پڑوسی کا یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے. یہاں تک کہ اتنے حقوق بتا کر کے گئے ہیں کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کا حصہ وراثت میں نہ آ جائے. میرے بھائی ان پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے آقا نے مسلمان ہونے کی علامت بتائی ہے. لیکن آج میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، حج کر لینا مسلمان ہونے کی علامت ہے. لیکن ہاں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اپنے پڑوسی کو رلائے، ان کو تکلیف پہنچائے، خود پیٹ بھر کر کے کھا لے، پڑوسی بیچارہ بھوکا رہے. اللہ کے نیک بندے آقا فرماتے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہاں کہ جس کی حرکت کی وجہ سے اس کا پڑوسی بیچارہ تکلیف میں رہتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائی جو آپ کو میں حدیث سنا رہا ہوں اس حدیث پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس حدیث کو ہاں اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی فالو کریں تاکہ دوسرے بھی عمل کر کے ہاں فائدہ حاصل کریں اور آپ کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ثواب حاصل ہو اور آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. دعا کریں اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر